अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, इमरान खान को जिस भोंडे तरीके से इक़्तिदार से निकाला है, उसके आखिरी 4 घंटों में हमने क्या देखा शाहराह दस्तूर पर, और ख़ास तौर पे उन बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं और रफ्ता रफ्ता आती जाएंगी और इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे किस तरह एक एक लफ्ज़ जो था वो स्क्रिप्टेड था। आप अगर बात यहीं से शुरू करें, जब अयाज सादक आकर बैठे अपनी चेयर के ऊपर और उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स पढ़ना शुरू किए, लगता था वो सब लिखा हुआ था और वो बहुत पहले लिखा जा चुका था। एक एक चीज़ प्लान थी। तमाम तरह से इस पूरी साजिश को, इस कोऑर्डिनेटेड कैंपेन को इतने अच्छे तरीके से ख़त्म किया गया, इसको इतने अच्छे तरीके से निभाया गया कि हमें समझ ही नहीं आई कि ये हुआ क्या। अदालतें रात को लगीं और आखिरी 4 घंटों में जिस तरह इमरान खान को एक बंद गली में खड़ा कर दिया, ऑप्शंस महदूद कर दिए, कैदियों की गाड़ियों तक पहुंच गई वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सामने, पार्लियामेंट हाउस के सामने, और फिर लोगों ने फ़ोन नहीं उठाए और एक आखिरी मुलाकात उसने इस सारे के सारे सिनेरियो को एकदम से तब्दील कर दिया। 8 बजे तक हालात बहुत डिफरेंट थे। 8 बजे तक मुलाकातें जारी थी। ओपोजिशन के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी थी, परेशानी थी उनके अंदर, और फिर 8 बजे के बाद चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता एकदम तब्दील होना शुरू हुई। जो मिनिस्टर्स थे उनके रवैये तब्दील होना शुरू हुए, सूरत हाल यकसर बदलना शुरू हुई। 8 से 10 के दौरान बहुत सारी डिफरेंट हैपनिंग्स होना शुरू हो गई। अचानक से ख़बरें आना शुरू हो गई। सबसे पहली जो खबर आई वो ये खबर आई कि FIA ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। उसके बाद इमरजेंसीज लगा दी हॉस्पिटल्स के अंदर। उसके बाद जो स्पीकर का ऑफिस था, जहाँ से इस सारी कार्रवाई ने इनिशिएट होना था, उसका अमला था, उसने काम छोड़ दिया। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि नहीं जी, हमने तो इस काम को आज ही करना है, हमारे ऊपर प्रेशर, अगर आज हमने इस काम को ना किया तो हमें पता नहीं कौन सा आइन जो है वो खा जाएगा और कौन सी हमारे ऊपर जो है वो मुकदमात कायम हो जाएंगे। आखिरी 4 घंटों में बहुत ज़्यादा चीज़ें ड्रामेटिकली तब्दील हुई। वो एक एक करके आपके सामने रखते हैं कि क्या हुआ। इमरान खान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। वो ये कहते थे कि मुझे पूरा यकीन है कि अगर ये ख़त जो है जिसको बुनियाद बनाकर उन्होंने अपना ये सारा केस आवाम के सामने रखा और जो एक फैक्ट था, उनको ये यकीन था कि अगर ये ख़त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस देख लेंगे, अगर ये ख़त चेयरमैन सेनेट देख लेंगे और दूसरे लोग देख लेंगे। स्पीकर की जहाँ तक बात है तो स्पीकर को पहले इन चीज़ों का पता था और स्पीकर ने इसी बुनियाद पर रूलिंग दी थी। जो लोग ये कहते हैं कि स्पीकर को नहीं पता था या उनको ख़त नहीं दिया गया, ये सही खबर नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग स्पेकुलेशंस करते हैं और अपने तरफ से चीज़ें अज्यूम करते हैं। हम चूँकि पूरा दिन कल वहाँ रहे, हमने खुद देखी चीज़ें, हमने खुद मालूम की और आपके सामने रखी सारी चीज़ें। वो बहुत सारी खबरें आपने हमारे उस लाइव जो सेशंस थे उसमें आपने सुनी भी। अब उनको बहुत यकीन था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। ख़त के ऊपर किसी ने सो मोटो न लिया। रात को अचानक फिर खबरें आना शुरू हुई कि अदालतें खुल गई हैं, अदालतों को खोलने का हुक्म दे दिया गया है और एक डिटरेंस क्रिएट कर दी गई और एक शख्स अकेला खड़ा हो गया एक तरफ। वो बहुत ज़्यादा सब्र आजमा लम्हे थे। यकीनन बहुत मुश्किल भी हुआ होगा इमरान खान के लिए, लेकिन जिस तरह की उनकी ट्रेनिंग है उससे तो मुझे नहीं लगता उनको इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा होगा। लेकिन ज़ाहिर है उनको पता था रियासत उनके साथ खड़ी नहीं है। उनको ये भी पता था कि लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं। उनको ये भी पता था कि चीज़ें उनके हाथ से निकल चुकी हुई हैं। लोग कॉल्स फ़ोन नहीं उठाते, लोग उस तरह से कोऑपरेट नहीं करते जिस तरह से पहले करते थे। तो ये सब चीज़ें उनको पता थी और लम्हा बलम्हा उनके पास जो है वो रिपोर्ट्स आती थी। फिर जब 8 बजे के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हुई, 10 बजे तक भी कोई ये नहीं कह सकता था कि एकदम इस तरह से चीज़ें बदल चुकी होंगी। पस मंज़र में जो हालात थे वो इतने ज़्यादा चेंज हो चुके होंगे। फिर जब अदालतें खुलने का हुक्म आया और उसके बाद एक नई जो है वो एक मूव चली, जब प्रिजनर वैन वहाँ पहुँची, जब अदालतों के दरवाजे खुल गए, तो वो शायद बहुत अजीब सिनेरियो क्रिएट हो गया था और एक शख्स बिल्कुल एक तरफ खड़ा इस तमाम साजिश का मुकाबला कर रहा था और वो देख रहा था। उस वक्त भी इमरान खान के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था, उनको फोर्स किया जा रहा था और बहुत अहम तरीन लोगों की वजह से, की मदद से उनको फोर्स किया जा रहा था कि आप अभी भी इस्तीफ़ा दे दें। आप कुछ चीज़ों को कनेक्ट करें, कुछ डॉट्स को कनेक्ट करें, आपको ये चीज़ें समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। पहली बात करते हैं जो FIA के डायरेक्टर थे, जिन्होंने
شہباز شریف کے خلاف کیس بنایا تھا، جنہوں نے بڑی جان لگائی تھی اس کیس کے اوپر، اس شخص کو جو ہے وہ چھٹی پر بھیج دیا گیا۔ یہ ایک حیران کن بات اس لیے ہے کہ 11 تاریخ کو شہباز شریف کے اوپر جو ہے وہ ایک مقدمہ قائم ہونا تھا، فرد جرم عائد ہونی تھی، ایک طرف باپ ایک طرف بیٹا، دونوں جو ہے وہ اس وقت کنوکٹڈ ہیں، دونوں کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں اس وقت عدالتوں کے اندر، لیکن اس شخص کو جو ہے وہ چھٹی پر بھیج دیا گیا۔ پھر پے در پہ یہ چیزیں کھلتی چلی گئی۔ پھر جو اسپیکر کا عملہ تھا اس کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے، وہاں سے انہوں نے اسپیکر کو کہا کہ اگر آپ نے یہ نہ دیا تو یہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا، اور آج ہم نے ہر صورت یہ ساری چیزیں کروانی ہیں۔ پھر جب عدالتوں کے دروازے کھل گئے اور پتہ چلا کہ اب عدالتیں بھی بیٹھ رہی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بیٹھ رہے ہیں، اور اس دوران ایک اور افواہ پھیلا دی گئی کہ عمران خان جو ہے وہ جنرل باجوہ کو ہٹانے جا رہے ہیں، تو یہ ایک سب سے بڑی جو جھوٹی خبر چل رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر، اور اس وقت بھی چلی، وہ یہ تھی جس نے سب سے زیادہ کیوس کریٹ کیا۔ تو یہ خبر پہلے دن سے جھوٹی تھی، اس کے اندر کوئی صداقت نہیں تھی، ایسی کوئی چیز زیر غور نہیں تھی، نہ اس کے اوپر کبھی ڈسکشن ہوئی۔ یہ سب سے بڑا جو ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی چل رہی تھی، ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی۔ عمران خان بڑے محتاط رہے فوج کو لے کر، بڑے محتاط رہے، حالانکہ وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ یہ جو سازش ہے یہ ریاست کے خلاف سازش ہے، یہ جو خط ہے یہ ریاست کو خط ہے، اور یہ یہاں نیوٹرل ہونا بنتا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب ان کو کہا گیا کہ نہیں آپ اپنے معاملات خود دیکھیں، ہم اس کے اندر انٹروین نہیں ہوں گے، اور بالکل آخری گھنٹوں میں جو ملاقات ہوئی اس میں بھی یہی چیز ہوئی۔ وہ ملاقات گو کہ اتنی زیادہ لمبی نہیں چلی، لیکن اس میں بھی ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے، آپ ان ساری چیزوں کو خود دیکھیں۔ اس کے بعد میرے خیال میں پیچھے کوئی بات پھر بچ نہیں جاتی تھی کہ الیکشن کمیشن کے دروازے کھل گئے۔ وہ الیکشن کمیشن جس نے الیکشن کروانا اور وہ ہینڈز اپ کر دیتا ہے کہ نہیں ہم نے الیکشن ہم نہیں کروا سکتے، اور اس کو 41 جو ڈائریکشنز ہیں وہ سپریم کورٹ کی طرف سے دی گئی ہوئی الیکشن پہ، اس کے اوپر کام نہیں ہوتا، لیکن اچانک رات کو کیا ہوتا ہے کہ وہ دروازے بھی کھل جاتے ہیں، کمرہ عدالت سے لے کر اسمبلی تک، اور اسمبلی سے لے کر باہر تک، اس پوری جو ایک یہ جو موو تھی اس کو بہت اچھے طریقے سے پلان کیا گیا تھا۔ آخری گھنٹوں میں ریاست نے عمران خان کے سے ہاتھ کھڑے کر دیے، ریاست نے اپنی جتنا بھی مشینری تھی اس کو کھینچ لیا عمران خان سے، اور اس کو بالکل بے بس کر دیا۔ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ظاہر ہے اداروں کا، اور اداروں کا ایک اپنا ایک پریشر ہے، ان کی ایک ڈیٹرنس ہے، لیکن وہ سب لوگ جب ایک طرف چلے گئے تو پھر پیچھے کچھ بچ نہیں جاتا تھا کہ وہ کھڑے ہوتے۔ یہ انتہائی خوفناک چیزیں بھی ہیں، کچھ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو ہوا، جو باہر سڑکوں پر ہوا، لوگوں نے بہرحال اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تاریخ اس کے اوپر کبھی خاموش نہیں رہے گی، تو ان تمام کرداروں کو ایک ایک کر کے سامنے لایا جائے گا کہ آپ صرف یہیں سے شروع کریں، مجھے کوئی اس کا ہی جواب دے دے کہ رات کو درخواستیں تیار تھیں، کیسے عمران خان کے خلاف درخواست جو ہے وہ چلی جاتی ہے ہائی کورٹ کے اندر، کیسے سپریم کورٹ کے اندر جو سپریم کورٹ بار کونسل ہے ان کی درخواست جو ہے وہ وہاں داخل ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی کی درخواست جو اس فیصلے کے ریویو میں گئے تھے وہ داخل نہیں ہوتی، اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ سماعت کے لیے بھی مقرر ہو جاتی ہے۔ تو یہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب ایاز صادق آ کر اپنی چیئر کے اوپر بیٹھتے ہیں تو وہ پوری کی پوری جو کاروائی ہے وہ ساری ڈاکیومنٹڈ ہوتی ہے ان کے پاس، اور وہ لکھی ہوئی ساری چیزیں پڑھتے ہیں۔ آپ اس کاروائی کو دوبارہ اٹھا کر دیکھیں، اس پہ آپ غور کریں کہ وہ کب لکھا گیا تھا، وہ کس نے لکھ کے دیا تھا۔ تو یہ ڈیزائن آپ کو بڑا پرفیکٹ نظر آتا ہے، اور جس طرح سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا وہ بھی اتنا ہی پرفیکٹ ہے، وہ بھی اتنا ہی پراسرار ہے۔ اور اس پراسرار کہانی کو جیسے ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سازش تھی یہ بہت پیچیدہ تھی، یہ اتنی آسان نہیں تھی جتنی آسان ہمیں نظر آتی ہے کہ کچھ لوگ ادھر سے ادھر ہو گئے اور اچانک سے عمران خان کا اقتدار جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ نہیں، یہ بظاہر یہ ہوا، لیکن اس کے پیچھے بڑی محنت تھی، اس کے پیچھے بہت ساری قوتیں کار فرما تھی، بہت سارے ٹیکنیکل مائنڈز، بہت سارے لیگل مائنڈز، بہت ساری مشینری، بہت سارا پیسہ انوالو تھا، اور بالآخر کیا ہوا؟ بالآخر خلیل الرحمن قمر صاحب نے کہا کہ یہ سقوط پاکستان سے بڑا سانحہ ہے، یہ ہو گیا۔ اس کے اعلیٰ کار کون بنے؟ یہ وہ تمام چہرے جو رات کو جشن منا رہے تھے، جو بہت زیادہ خوش تھے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ایک طرف علی محمد خان تھے، اور شرم بھی نہیں آئی ان لوگوں کو کہ وہ علی محمد خان کے اوپر انہوں نے اتنی زیادہ تنقید کی۔ اب تو
ظاہر ہے وہ کامیاب ہو گئے تھے اپنے مقصد میں، لیکن ایک علی محمد خان کو لے کر ان لوگوں کا آپ ظرف چیک کریں کہ کتنے نعرے لگائے گئے، کس طرح سے اس ایک شخص کو، وہ ایک اکیلا کھڑا تھا اور دوسری طرف وہ تمام امریکہ سے لے کر یہاں تک وہ سارے ضمیر فروش ان کے ساتھ تھے، وہ تمام لوگ، اور اس کے اوپر وہ جشن منا رہے تھے۔ اب اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ عمران خان اس پہ ہار گیا تو میرے خیال میں یہ ان کی بھول ہے۔ اس کے اوپر مزید بات کریں گے، آپ کو بتائیں گے جتنی چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں۔ میں اس پوری جو یہ پوری ایک سیریز اس کے اوپر میں مرتب کروں گا کہ کس کس کا کیا کردار رہا۔ بہت ساری پراسرار چیزیں، کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ ہسٹری میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ایک منتخب حکومت کو، ایک وزیر اعظم کو آخری گھنٹوں میں اس طرح سے نہتا کر دیا جائے، اس طرح سے بے بس کر دیا جائے کہ اس کے ہوتے ہوئے پورا ریاستی زمام کار اس کے نیچے سے کھینچ لیا جائے، ریاست ہاتھ کھڑے کر دے اور کوئی بھی شخص بات کرنے اور سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ مقدمہ عمران خان کا نہیں تھا، یہ مقدمہ پاکستان کی عوام کا تھا، اس پاکستان کی غیرت کا تھا، پاکستان کی عزت کا تھا۔ لیکن اگر یہ سوچتے ہیں آپ کہ عمران خان ہار گیا، آپ نے اس کو نڈھال کر دیا ہے، وہ گر گیا ہے، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ آپ دیکھیے گا قوم اس کے اوپر نکلے گی، رات کو بھی لوگ اس کے اوپر نکلے، لوگوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا، اور یہ بہت آبویس ہے کہ یہ جو 15-16 جماعتیں آپ نے رات کو اکٹھی دیکھی، جو خود جن کا بہت بڑا کردار ہے اس ملک کی تباہی کے اندر، وہ یہ جشن منا رہے تھے کہ اب ہم پاکستان کو جو ہے وہ بہت آگے لے کر جائیں گے، اور پاکستان پچھلے 3 سال میں بہت جو ہے وہ بگاڑ دیا تھا عمران خان نے۔ یہ فیصلہ بھی خیر وقت کرے گا کہ کس نے بگاڑا تھا، کس نے سنوارا تھا، لیکن یہ جاننا، اس سازش کو انفولڈ کرنا، یہ ہم پہ لازم ہے۔ انشاءاللہ اس پہ کام کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔